السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر کیا جاتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور پھر 1 گھنٹہ آپ کی لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں. اور آج وینسڈے کے دن خصوصی طور پر خواب کی تعبیریں بھی بتائی جاتی ہیں. آج جو آیتیں تلاوت کی ہیں یہ سورہ ملک کی آیتیں ہیں. 29واں پارہ 29 پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ ملک سے. فضیلت کیا ہے اس سورت کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، 30 آیات سے ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے خلاصی اور نجات دلائے گی، اور وہ سورہ ملک ہے. اس سورت کا نام حدیث میں سورہ واقعہ بچانے والی، سورہ منجیہ بچانے والی یہ بھی ذکر کیا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم سفر میں کسی جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، جہاں ایک خیمہ لگایا گیا. اس خیمے کے اندر رہنے والے صحابی کہتے ہیں میں نے نیچے سے، یعنی وہ خیمہ لگایا گیا تھا وہاں قبر تھی، اندر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز سنائی. ایسی آواز آئی کہ اندر پڑھنے والا سورہ ملک پڑھ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آ کر یہ واقعہ ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کرنے والی ہے. تو روزانہ رات کے وقت اس سورت کو پڑھ لینا، چاہے مغرب کے بعد چاہے عشاء کے بعد، سونے سے پہلے پہلے، یہ عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے. سورہ ملک کے آغاز میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہے. قرآن مجید میں یدن کا لفظ، ید کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے. وجہن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، چہرہ. ساقن کے معنی پنڈلی، اللہ کی پنڈلی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے، یہ بھی استعمال ہوا ہے. مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. جس طرح ہمارا ایک جسم ہے، ہاتھ پیر آنکھیں سر ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایسا ہاتھ پیر وغیرہ نہیں ہے. تو پھر یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے، 2 تفسیر لکھی ہے اس کی. یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے جو اس کا ہاتھ ہو، ہمیں اس پر صرف معنی معلوم ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں، لیکن ایمان لانا ضروری ہے.
اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام جو اس طرح کی چیزیں اس سے تعویل کی گئی ید، انسان ہاتھ سے کیا کرتا ہے؟ کسی کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، مدد. تو ید اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی مدد، اللہ کی قدرت. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، جس کے اختیار میں تمام حکومتیں ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائش کر لے تمہاری کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں موت یہ زندگی کا نہ ہونا، گویا ایک ایسی چیز ہے جو نتھنگ، عدمی چیز ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے خلق، اللہ نے پیدا کیا ہے موت کو بھی. جہاں تک زندگی کا سوال ہے، وہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی الگ الگ قسم کی بنائی ہے. سب سے زیادہ کامل اور مکمل زندگی جو عطا فرمائی وہ انسان کو عطا فرمائی، کہ انسان کے اندر روح بھی ہے، متحرک بالارادہ بھی ہے، اپنے ارادے سے انسان حرکت بھی کرتا ہے، اور عقل و سمجھ بھی عطا فرمائی اس کو. سب سے زیادہ حیات زندگی اس انسان کے اندر ہے، اسی لیے اس کو احکام کا مکلف کیا گیا. نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج اسی کے اوپر لازم کیے گئے. دوسری قسم کی زندگی جو دوسرے جانوروں کے اندر ہے، کہ اس کے اندر جان بھی ہے، وہ حرکت بھی کرتے ہیں، متحرک بالارادہ بھی ہے، لیکن جیسی انسان کو عقل عطا فرمائی ویسی نہیں. تیسری قسم کی وہ زندگی جو نباتات میں ہے، پلانٹس کے اندر ہے، وہ بھی ہوا آنے سے حرکت کرتے ہیں لیکن متحرک بالارادہ نہیں، اپنے ارادے سے متحرک نہیں ہو رہے ہیں، وہ مومنٹ نہیں کر سکتے اپنے ارادے سے، انٹینشن سے، لیکن ان کے اندر بھی حس موجود ہے، سردی گرمی کو احساس کرتے ہیں. اس کو بھی حیات کہا گیا. الذی یحیی الارض بعد موتها، زمین کو اللہ زندہ کرتے اس کے مرنے کے بعد. تو زمین میں کون سی زندگی؟ یہی زندگی ہے جس میں نباتات، پلانٹس، درخت اگاتے ہیں. اور ایک اور قسم کی زندگی جس کو ہم جمادات کہتے ہیں، پتھر ہیں. ظاہر میں تو یہ نظر آ رہا ہے اس میں کچھ نہیں، لیکن حقیقت میں اس کے اندر بھی زندگی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اگرچہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. وہ واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرک آتا ہے، ہاتھ میں کنکریاں ہیں، اور کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے. آپ نے فرمایا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا تب تو میں ایمان لے آؤں گا. اس کی مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھنے لگ گئی. فوراً اس نے پھینک دیا اور کہا یہ تو جادو ہے. تو ان سے بھی کلمے کی آواز آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو وحی سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے بھی جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو سلام کیا کرتا تھا مجھ پر. دیکھیے ان میں بھی ایک حیات ہے، لیکن ہم کو ان کی حیات کا ادراک و شعور نہیں ہے. اب اگر دیکھا جائے تو کتنی الگ الگ قسم کی زندگی ہوئی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی اور فرمایا الموت والحیات، موت کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور زندگی کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن حق تعالی شانہ جس وقت تمام جنتیوں کو جنت میں پہنچا دیں گے،
सिफारिश शफाअतों की बुनियाद पर और अपने फ़ज़ल की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर तमाम वो लोग जो जन्नत के मुस्तहिक़ थे जन्नत में चले जाएंगे, और तमाम वो लोग जो जहन्नम के मुस्तहिक़ थे वो जहन्नम में चले जाएंगे। हक़ तआला शानुहु मौत को एक लाम की मेंढे की शक्ल में लाकर ऐसी जगह पर जहाँ से जन्नत वाले भी और जहन्नम वाले भी देख सकें उसको ज़बह कर देंगे, और फिर ऐलान हो जाएगा ये मौत भी मर गई, अब इसको कभी किसी को मौत नहीं आएगी। इस ऐलान की वजह से जन्नतियों की खुशी में इजाफ़ा होगा कि चलो ये नेमतें जो हमको मिली ये परमानेंटली है, हमेशा के लिए है, और जहन्नमियों के अफसोस में इजाफ़ा होगा कि अब हमको यहीं पर रहना है हमेशा के लिए। ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, न उसमें मरेंगे न उसमें ज़िंदगी होगी। कि ज़िंदा तो है जहन्नम में, लेकिन वो ज़िंदगी कहे जाने के काबिल नहीं, इसलिए फरमाया ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। अल्लाह ताला फरमाते मौत व हयात को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, मकसद क्या है इसका? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारी आजमाइश कर ले कि तुम में अच्छे अमाल करने वाला कौन है। अहसन व अमला कहा, ये सवाल नहीं कहा अक्सर व अमला कि तुम में ज़्यादा अमल करने वाला कौन है, ये नहीं, बल्कि क्वालिटी मतलूब है, क्वांटिटी मतलूब नहीं है। अल्लाह चाह रहे हैं इखलास के साथ अमल किया जाए, चाहे थोड़ा अमल हो। बग़ैर इखलास के ज़्यादा किए हुए अमल से वो थोड़ा अमल जो अल्लाह के लिए किया गया हो वो अल्लाह के लिए ज़्यादा महबूब और पसंदीदा अल्लाह के यहाँ। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत। अल्लाह ने 7 आसमानों को तिबाक़न एक के बाद दीगर पैदा फरमाया, तह दर तह, और मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत। ए मुखातब, रहमान की कारीगरी में कोई ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं देखेगा। फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर, ज़रा आसमान की तरफ निगाह डाल कर देख ले, क्या कहीं कोई क्रैक नज़र आता है, कोई फटन, कोई शिगाफ, कोई दरार नज़र आ रही है? सुम्मर्जिइल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीन। दोबारा देख ले, तेरी नज़रें थक हार कर वापस आ जाएगी, लेकिन आसमान में कोई फॉल्ट, कोई क्रैक नज़र नहीं आएगा। ये अल्लाह की कारीगरी है। अब ये कि आसमान क्या है? अरब लोग कहा करते थे मा फ़ौक़ रासिक फ़हुवा समाउन, तेरे सर पर जो हिस्सा है वो आसमान है। कहीं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई जो पाक पानी लेकर आ रही है। तो ये बारिश तो क्लाउड से नाजिल हो रही है, बादलों से नाजिल हो रही है, इसको भी अल्लाह ने आसमान कहा। कहीं फरमाया वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़ा, हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आसमान अपनी वसाअतों के बावजूद ज़मीन पर आने वाली बहुत सी किरणों को, नुकसान देने वाली शुआओं को रोक रहा है। ये ओज़ोन की जो छत अल्लाह ने बनाई है ज़मीन के लिए बहुत मुफीद है। तो ये भी मुमकिन है कि आसमान हमें नज़र ही ना आता हो। जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, जो नीला नीला कलर है, यह मुंतहा बसर, हमारी आँखों की इंतहा है कि ख़त्म हो गया हम देखना, हमारी आँखों की ताकत ख़त्म हो जाती है। आसमान अपनी वसाअतों के बावजूद, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें कोई फटन नज़र नहीं आ सकती। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, हमने आसमान को डेकोरेट किया है, मुज़य्यन किया है चिरागों के ज़रिए से। ये जो सितारे नज़र आते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे हज़ारों लाखों बिलियनों सितारे हैं, कितनी गैलेक्सीज़ हैं, ये सब अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जो जिस तरह हम छतों में लाइट्स लगाते हैं, LED लगाते हैं, स्पॉट्स लाइट लगाते हैं,
اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اس شو کے لیے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کو لگایا۔ اور دوسرا مقصد بھی ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے شیطانوں کے لیے کوڑے کا کام لیا، اس سے لاشز کا کام لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں اور وہ جاری ہوتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، ساتویں آسمان کے فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ چھٹے آسمان والے سنتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر پانچویں اس طرح آسمان دنیا تک، پھر وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو ساتویں آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو وہ ان سے اللہ کا امر فرماتے ہیں، پھر وہ چھٹے آسمان والوں کو بتاتے ہیں، وہ پانچویں آسمان والے، اس طرح وہ جب آسمان دنیا تک بتلاتے ہیں۔ شیطان جو اس طرح کی باتیں سننے کے لیے چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ فرشتوں کی باتیں سن لے، فرشتے جب دیکھتے ہیں تو اس پر کوڑے برساتے ہیں۔ یہی کوڑے برسانا جس کو ہم اسٹار شوٹنگ کہتے ہیں، ستاروں کا گرنا، ستاروں کا ٹوٹنا، یہ کوڑے برسانا ہے۔ تو ایک کام اس سے یہ بھی لیا گیا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، جو چوری سے سننے کے لیے شیطان چڑھتا ہے اس پر شہاب مبین برسایا جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ وہ جہنم جو شعلے مار رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اس قدر غصے میں ہے گویا ابھی پھٹ پڑے گی غصے کی وجہ سے۔ اور جب اس میں ایک جماعت کو داخل کیا جاتا ہے، جو داروغہ ہے، سیکورٹی گارڈ ہے جہنم کا، وہ اس سے پوچھتا ہے آنے والوں سے الم یاتکم نذیر، جہنم میں آنا پڑا، کیا تمہارے پاس جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، اس کا کہا نہیں مانا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اس وقت جہنم میں جانے والے افسوس کریں گے اور یہ کہیں گے کاش ہم سمجھ لیتے، ان کی باتوں کو سن لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کو ذکر فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا، تم چلو اس کے راستوں میں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، زمین کو اللہ نے ایک اعتدال سے بنایا، اگر بہت نرم ہوتی پانی کی طرح تو چلنا مشکل ہوتا، بہت سخت ہوتی لوہے کی طرح تو اس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، درخت نہیں اگ سکتے، پھل نہیں آ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معتدل بنایا، انسان اس پر چلتا بھی ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، اپنے سفر کرتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے اس کو مضبوط پتھروں کے ذریعے اوپر تک بنیادیں اٹھا کر اپنے گھروں کو بنا لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا افامنتم ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم آسمان والے سے یا زمین والوں سے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ چاہے تو آسمان سے تم پر پتھر برسا دے، تم کو ختم کر دے، یا زمین ہی تم پر عذاب کا ذریعہ بن جائے، زمین میں تم کو دھسا دیا جائے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف کیسے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کیسے سمیٹ لیتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے اڑنے کا انداز۔ کچھ پرندے قریب میں اڑتے ہیں، کچھ اونچائی پر، کچھ بہت اونچائی پر اڑتے ہیں، یہ ان کے پروں کا پھیلانا اور یہ ان کے پروں کا سمیٹ لینا۔ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے آسمانوں پر؟ بعض وزنی پرندے بھی ہیں جو ہیوی ہیں پھر بھی آسمانوں میں اڑتے ہیں، اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح دیکھ کر انسان کو عقل آئی اور پھر اس نے جہاز بنائے، ہوا میں اڑنے والے جہاز۔
600-700 آدمیوں کو سامان سمیت کھانے سمیت لے کر اڑ رہے ہیں اور اطمینان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ منٹوں میں طے کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ اتنی بلندی پر آسمانوں پر ہوائی جہاز کو تھامنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُم مِّنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ، جو آدمی اپنے سر کے بل اوندھا چل رہا ہو اس آدمی کے موافق اور برابر ہو سکتا ہے جو اطمینان سے سیدھا چل رہا ہو، سیدھے راستے پر بھی ہو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الٹا کیسے چلے گا آدمی؟ یعنی سر نیچے اور پیر اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس اللہ نے پیروں میں طاقت دی ہے کہ وہ چلیں، اللہ وہ سر کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جہنمیوں کو جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈھکیلیں گے، لے جایا جائے گا، اس وقت وہ اپنے منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کانوں کی طاقت، سماعت، سننے کی طاقت پیدا کی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت بنائی، دل کے اندر سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جہاں جہاں قرآن میں یہ تین طاقتوں کو استعمال کیا، بنایا، تعبیر کیا، اسی ترتیب کے ساتھ السمع والبصر، پہلے کان، اس کے بعد آنکھ، اس کے بعد دل۔ تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ماں کے رحم میں بچے کو بناتے ہیں، تخلیق فرماتے ہیں، اس کی ترتیب بھی یہی ہے۔ پہلے اس کے اندر سننے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، پھر دیکھنے کی طاقت پیدا ہوتی، اس کے بعد سمجھنے کی طاقت پیدا ہوتی۔ اور سننے کی طاقت اس لیے بھی مقدم فرمائی اللہ نے، پہلے ذکر کیا اس کو کہ انسان سب سے زیادہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ کان سے، سنی ہوئی باتیں اس کی بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس سے علم حاصل کرتا ہے وہ آنکھ ہے، اور تیسرے نمبر پر دل کا ہے، جس سے سمجھداری سے علم حاصل کرتا ہے وہ تیسرے نمبر پر۔ اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ کان کی طاقت یہ زیادہ مقوی ہے، مضبوط ہے، یقینی ہے، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا ہے۔ تو آج سورہ ملک کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔